السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی سیڑھی میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لب کشائی کی جرات کر رہے ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا نامی اسم گرامی آسمانوں پر لکھا ہوا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے، اللہ کے شاعر تھے، اسد اللہ تھے، اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شرف صحابیت حاصل ہے، ساتھ ہی آپ کو نسبت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل ہے۔ سید الشہداء رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ چچا جان بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیارے چاچا تھے اور دودھ کے لحاظ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بلند مرتبہ، بہادر، سخی، نرم مزاج تھے، خوش اخلاق اور قریش کے دلاور نوجوانوں میں اور غیرت مندوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ انتہائی بلند مقام تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہی کے لیے تھا۔ جب 2 ہجری بمطابق 623 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قوم جہینہ کے علاقے سیف البحر کی طرف ایک دستے کے ساتھ روانہ فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ پہلے تلوار چلانے والے تھے جن کے سر پر جھنڈا تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی حمزہ، کنیت ابو عمارہ، لقب اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت امیر حمزہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبیہ کے دودھ پیے تھے جو ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 یا 4 سال زیادہ تھی۔ اعلان نبوت کے دوسرے سال آپ نے اسلام لایا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے دن سنتے ہیں کہ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے تو انہوں نے حرم مکہ میں اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دین اسلام کا پرچار اور اس کی دعوت و تبلیغ کھل کر فرمائیے۔ اللہ کی قسم، مجھے دنیا بھر کی دولت بھی دی جائے تو میں اپنے قوم کے دین پر رہنا پسند نہیں کروں گا۔ آپ یعنی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت حاصل ہوئی اور مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے کسی حد تک رک گئے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا ان میں سب سے افضل انبیاء اور رسول ہوں گے، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور یقیناً شہداء کرام میں سب سے افضل سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ اس طرح کے بے شمار روایات ہیں جو حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھاتی ہیں اور واضح اور عیاں کرتی ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں اس فقیر کو بار بار زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ الغرض ہے کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے 31 مشرکوں کو جہنم رسید کیا۔ پھر آپ کا پاؤں پسلا تو آپ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے، ذرہ آپ کے پیٹ سے کھل گئی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کے مرتبہ عظیم پر فائز فرمایا۔ اس کے بعد مشرکین نے آپ کے اعضاء کاٹے، پیٹ چاک کیا، اور ایک عورت نے جو اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے آپ کا جگر نکال کر چبایا، لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکے، ناچار اسے تھوک دیے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ جگر آپ کے پیٹ میں چلا جاتا
جاتا تو وہ عورت آگ میں داخل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت ہے، ان کے جسم کے کسی حصے کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سید الشہداء کے مسل کیے ہوئے جسم مبارک کو دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو وہ منظر حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر تکلیف دہ تھا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ مناظر آپ کے نظروں سے نہیں گزرے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ آپ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب تک عمل کرتے رہے بہت نیکی کرنے والے اور بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر ان کے جسم مبارک کو قبلہ کی جانب رکھا اور ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس شدت سے روئے کہ قریب تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ کے شعر، اللہ کے رسول کے شعر، اے امیر حمزہ نیک کام کرنے والے، اے امیر حمزہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، اور اے امیر حمزہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پاس جبریل تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو چادر کا کفن پہنایا۔ جب اسے آپ کے سر پر پھیلائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر پھیلائے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ چادر آپ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر اسخر یعنی صحرا کی گھاس، خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ انہیں ایک ٹیلے پر دفن کر دیا گیا۔ 40 سال کے بعد شہدائے احد کی قبریں کھولی گئی تو ان کا جسم تر و تازہ تھا، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور ان کی قبروں سے کستوری خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کدال لگ گیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چہرے کے زخم سے ہٹایا گیا تو وہاں سے خون بہنے لگا۔ ہاتھ دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا، جو شخص قیامت تک ان کی زیارت کرے گا اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرے گا تو اسے وہ خود جواب دیں گے۔ تو دوستو، یہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ اور شہدائے احد رضی اللہ عنہم کی شان اور عظمت ہے، لیکن ہمارے افعال میدان احد میں پہنچنے کے بعد اب لوگ جبل ریما پر نام لکھ کر آ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ یقیناً اس سے کوئی فائدہ تو ہونے سے رہا، ایک بات تو طے ہے کہ وہاں پر اسماء نبی، اسماء خدا وغیرہ کی توہین ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی پتھر پر آپ کا نام محمد ہے تو محمد لکھا ہوا بھی رہتا ہے، جب کسی بندے کا اس پتھر پر پیر لگ جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اسے بے ادبی ہونی لازمی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کے حاضری کا شرف ملے، مدینہ المنورہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر آپ کو حاضری کا شرف ہو جائے تو آپ ادب و احترام سے رہیں اور وہاں کسی جگہ پر اپنا نام لکھنا وغیرہ جیسی حرکات سے اجتناب کریں، تاکہ اس سے کسی اسماء باری تعالیٰ یا اسماء مصطفیٰ کی توہین نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔